ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے ادھیکش الطاف بخاری صاحب۔ الطاف صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، دوسرے فیز کی نوٹیفیکیشن جاری ہو چکی ہے، نیتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ریلیوں کو چھوڑ کر ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، اس کی کوئی الگ آپ کو یہ دکھ رہی ہے امپورٹنس؟ دیکھیے، میں بتاؤں گا، چونکہ 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہا ہے اور یہاں جمہوریت کی طرف ہمارا پہلا قدم ہے 7 سال کے بعد۔ 7 سال ہمیں پنجرے میں بند رکھا گیا تھا، ہمیں یہاں پہاڑ کے ایک کونے سے پچھلے 7 سال حکومت کی گئی۔ شاید اس پہاڑ اور لوگوں کے درمیان جو دوری ہے اسے ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیدل چل کے گھروں پہ پہنچ کے لوگوں کو آشواسن دے رہے ہیں کہ آپ کا دن آ گیا ہے، آپ فیصلہ کرو گے کہ آپ کی ترقی اور آپ کی خدمت کے لیے کس کو آپ چنیں گے۔ اس بار جو چناؤ ہے اس میں کئی پرانے چہرے بھی ہیں، نئے چہرے بھی ہیں۔ مینیفیسٹو کی بات کریں تو لگ بھگ سارے پارٹیوں کا مینیفیسٹو ایک ہے، جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میل کھا رہی ہیں۔ نہیں، میں بالکل آبجیکٹ کروں گا۔ اگر واحد مینیفیسٹو جو الگ ہے وہ خالی جموں کشمیر اپنی پارٹی کا ہے، کیوں سب سے بڑا درد جو ہمارے لوگوں کو یہاں اس وقت ہے وہ ہے بچوں کا پکڑ دھکڑ، جو گرفتار ہوئے بچے ہیں، جو بزرگ ہمارے بند ہیں، جو ہمارے لوگوں کو ویریفیکیشن نہیں دی جاتی ہے نوکریوں کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو ہانکا جا رہا ہے۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ ہم نے یہ وعدہ دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں لوگ چنتے ہیں ہم انشاءاللہ جنرل ایمنسٹی کا اعلان کریں گے۔ ایک ایفیڈیوٹ کورٹ سے دینا ہے کہ ہم ہندوستان کی آئین پہ بھروسہ رکھتے ہیں، ہم وحدت اور سلامتی کے لیے ہندوستان کے ساتھ ہیں، ہم کوئی بھی اینٹی انڈیا چیز نہیں کریں گے، اور وہ کورٹ سے سرٹیفائی کر کے اس ایفیڈیوٹ پہ ہمارے نوجوان کو مین اسٹریم میں جگہ ملنی چاہیے۔ اس کو اپنا کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے یا سرکاری نوکری کرنا چاہتا ہے، اس کو کیوں اسے دور رکھا جاتا ہے؟ باقی تو دیکھیے، ہم نے بھی کہا، ہم کہتے ہیں، ہم نے شروع کیا 2020 سے، ہم نے کہا ہم 500 یونٹ فری دے دیں گے، 300 یونٹ گرمیوں میں، سردیوں میں 500 یونٹ۔ آج سب لکھیں گے 5 سال کہاں تھے؟ میرا سوال ہے ان سب جماعتوں سے، جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب 370 اور 35 سے اٹھا، تب سے یہ غائب رہے۔ یہ لوگ الیکشن کے ٹائم پہ تو وہ جس طرح نہ کاشر پہ ونا ہیڈر پھٹان، 5 سال لوگوں کو ضرورت تھی، یہ تو کہیں نظر نہیں آئی کوئی سیاسی جماعت۔ آج اقتدار پہ کرسی میں بیٹھنا ہے تو سب ان کے دفتر کھل گئے ہیں، سبھی پہنچ گئے ہیں، تو یہ 5 سال کچھ نہیں جی۔ کندھا تو ہم نے دیا کہ بات سنی لوگوں کی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ 370 اور 35A ہٹا، اس کی روح سے ہندوستان کا کوئی بھی شہری یہاں زمین خرید سکتا تھا، ہندوستان کا کوئی بھی شہری یہاں نوکری کر سکتا تھا۔ میں نے اور میری جماعت نے اپنی عزت داؤ پہ لگا کے 4.5-5 مہینے دلی کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اسی سرکار سے جس نے یہ اٹھایا تھا، ہم نے آرڈر نکلوایا کہ جموں کشمیر میں استانی لوگوں کے بنا کوئی زمین نہیں خرید سکتا ہے، جموں کشمیر میں کوئی بھی استانی لوگوں کے بنا نوکری نہیں کر سکتا ہے۔ ایک ہاتھ سے اگر دلی والے 370 لے گئے، دوسرے ہاتھ سے ہم نے ان سے واپس ضمانت لائی کیا۔ مسلم اکثریتی ریاست تھی، یہاں سب سے بڑا ڈر ہمیں 5 اگست کو تھا کہ ہماری مسلم اکثریت کو شاید تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ میرے لوگوں میں یہ شکوک ہے، انہوں نے آرڈر نکالا اسی وقت، انہوں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس ریاست کو ہمیشہ مسلم اکثریتی ریاست ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ریاست ٹوٹ گئی لیکن وہ چیز تو ہم لائے۔ کوئی مجھے بتائے نا، اس کا جواب بتائے یہ کیا آج ہمیں کہیں گے یہ آ گئے ہیں، اب کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لیکن آرٹیکل 370 اور 35A کی جہاں تک بات کریں تو PDP نیشنل کانفرنس جو یہاں کی سب سے بڑی جماعتیں مانی جا رہی ہے، کانگریس کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے الائنس ہے، ان کے مینیفیسٹو میں بھی 370 35A کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب تک یہ ریسٹور نہیں ہوگا ہم اس کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ دیکھیے، مجھے بڑی بدقسمتی یہ ہمارے قوم کی ہے، ان لوگوں نے پولیٹیکل مسئلے کو عدالت میں لیا۔ پولیٹیکل مسئلے عدالتوں میں حل ہوتے ہیں، یہ تو اس طرح لوگوں میں حل ہوتے تھے، ہمیں لوگوں کی عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ وہاں گئے، وہاں سے مہر ڈلوائی، ہٹانے پہ مہر ڈلوائی، یہ کیا لائیں گے؟ کیوں نہیں کانگریس نے کہیں کہا اپنے مینیفیسٹو میں ہم واپس دے دیں گے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ یہ BJP ہو، کانگریس ہو، نیشنل کانفرنس ہو، PDP ہو، ایک ہی چٹے پٹے کے لوگ ہیں،
کوئی فرق نہیں ہے. یہ الائنس یہ پرماننٹ الائنس میں ہے, اس لیے آپ اس چیز کی ان سے کبھی امید نہ رکھیے. الطاف بخاری کا کسی پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس ہے؟ کسی جماعت کے ساتھ ہم اتنا ہی بی جے پی سے دور ہیں جتنا کانگریس سے دور ہیں, جتنا نیشنل کانفرنس سے, پی ڈی پی سے. ہم نہ کسی کو سپورٹ دیں گے نہ کسی سے سپورٹ لیں گے. الطاف صاحب، آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد بہت سارے ایسے نیتا تھے جو آپ کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے، لیکن کچھ آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو ہے آپ کے بہت سارے نیتا آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے. کسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں, ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں ہم لوگ بی جے پی کے ساتھ کل نہیں جائیں گے. وہ جانا چاہتے تھے. کیوں؟ ہم نے سبق سیکھا پارلیمنٹ الیکشن میں, جب ہم نے سپورٹ ایکسیپٹ کیا راجوری پونچھ میں بی جے پی لڑ نہیں رہی تھی, انہوں نے کہا مسلمانوں کے 5.25 لاکھ ووٹ ہے, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے ایکسیپٹ کیا, ہمارے لوگ ناراض ہوئے. میں وہی کروں گا جس میں میرے لوگ خوش ہوں گے. ہم نے اعلانیہ کہا ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا, نہ آج ہے نہ کل کو رہے گا. ان لوگوں کو لگا کہ وہ شاید اقتدار ان کو بی جے پی دے دے گی یا کانگریس دے دے گی یا نیشنل کانفرنس دے دے گی. وہ آزاد اٹھے. آزاد ہو کے بھی الطاف بخاری صاحب ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں, آپ کے ہی آزاد امیدوار ہیں. تو لوک سبھا چناؤں میں بی جے پی کو سپورٹ کرنا ہم نے نہیں کیا, انہوں نے ہمیں سپورٹ لینا یا سپورٹ دینا بڑی غلطی تھی آپ کے لیے. بالکل تھی غلطی, اور ہم نے سیکھا اس سے. اور میں آپ کے مادھیم سے لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں, ہمارا کسی جماعت کو نہ سپورٹ دینے کا ارادہ ہے نہ سپورٹ لینے کا ارادہ. مجھے معلوم ہے کہ نیشنل چینل ہے. کشمیر میں بی جے پی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس لیے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ کوئی واسطہ, جس طرح کشمیر میں کانگریس ایکسیپٹیبل نہیں ہے. 72 سال سے انہوں نے ہمارا قتل و بتر کیا ہے, ان سب جماعتوں نے. تو کیسے آپ لوگوں کو کنوینس کریں گے کہ جو غلطیاں لوک سبھا چناؤ میں ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ودھان سبھا چناؤں میں آپ کے ساتھ رہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, لوگوں کو پتا ہے الطاف بخاری جو بولتا ہے سچ بولتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. ہم نے تب بھی سچ بولا, آج بھی سچ بول رہے ہیں. اچھا, دیکھا ہم نے لوک سبھا چناؤں میں خاص کر اگر ہم نارتھ کشمیر کی سیٹ کی بات کریں تو عمر عبداللہ وہاں سے چناؤ ہار گئے. لاسٹ مومنٹ پر وہاں پر اے پی نے جو جس طرح سے وہاں پہ کیمپین کی, اس کے بیٹے نے, وہ ایک سینٹیمنٹس دکھا وہاں پہ. لیکن اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو چناؤ پورے ودھان سبھا کے چناؤ پورے ویلی میں ہو رہے ہیں, اس بار بھی آپ سرپرائزز دیکھیں گے. اس بار بھی رزلٹ سرپرائز ہوگا. یہاں کے لوگوں سے میں نے بات کی ہے, یہاں کے لوگوں کی خاص شکایت یہ رہتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نیتا آئے, وعدے کیے, ووٹ لیے, جیسے الطاف بخاری گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہا ہے, اسی طرح سے انہوں نے بھی ووٹ مانگا ہے, لیکن زمینی سطح پر ہم نے کہیں ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی ہے. تو آپ کیا وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں کو اگر آپ یہاں سے جیت جاتے ہیں؟ جہاں میں ہوں آج, یہ بالکل لوگ سچ کہتے ہیں, یہ بڑگام کانسٹیچوئنسی کا حصہ ہے, اور بدقسمتی سے یہ ہمیشہ نیشنل کانفرنس نے ریپرزینٹ کی تھی. یہ بڑگام, ان کے لیے تو کبھی ڈیولپمنٹ آیا ہی نہیں ہے نیشنل کانفرنس کے لیے. میں نے دیکھا ان کی تکالیف ہیں, اور میں ان گلزار پورہ کے لوگوں کو وعدہ دیتا ہوں کہ 6 مہینے بعد آپ کو بھی کہتا ہوں آپ آ جائیے گا 6 مہینے بعد, اور خود دیکھیے گا. اور اگر آپ نے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے, امیرا قتل کانسٹیچوئنسی 3.5 سال میں ایم ایل اے رہا. اگر جو اسکول امیرا قتل کانسٹیچوئنسی کے ہیں, یہ نہیں میں بتاؤں گا, 16 اسکول ہیں. اگر کسی چیف منسٹر کی کانسٹیچوئنسی میں ویسے اسکول ہوں گے, میں سیاست نہیں کروں گا. جتنے روڈ ہمارے اچھے ہیں, جتنے میرج ہالز, جتنے ڈرینیج سسٹمز ہم نے کیا, ہم تو فی سبیل اللہ سیاست کرنے والے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ امیرا قتل کانسٹیچوئنسی الطاف صاحب کے لیے سب سے فیوریٹ کانسٹیچوئنسی تھی, لیکن وہ چھوڑ کر آپ یہاں کیوں آ گئے؟ یہ وہ اسی کا, انہوں نے بی جے پی نے تو یہی کیا نا. بی جے پی نے ہم لوگوں کو ہر جگہ کاٹا, جس کا کہتے ہیں نا, انہوں نے 70% یہاں کو ڈالا, 30% لال چوک کانسٹیچوئنسی نئی سونوار کے ساتھ ملائی. تو میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ آیا. اب نام چھان پورا ہے, دل وہی ہے میرا. اچھا, آخری سوال آپ سے کروں گا. آپ نے سرجن بگٹی کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ, ہم وہ پورا جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے, مجھے کل پوچھا گیا کہ سرجان برکتی صاحب کا فارم ریجیکٹ کیا گیا. میں کہا اس بیچارے کے بچے, وہ خود دونوں میاں بیوی جیل میں ہیں, ان کے بچوں نے فارم بھرا, ان کو کیا پتہ تھی. یہ ہمارے وکلاء حضرات جو کہتے ہیں ہم علم بردار ہیں انصاف کے, ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. ان کو بیٹا ہم دکھائیں گے کیسے فارم بھرتے ہیں. تو آپ کی طرف سے کوئی آفر ہے سرجن بگٹی کے لیے؟ میں دیکھو, ان لوگوں کی قربانیاں ہیں, میں ان کی قربانیوں کو ووٹوں کی نظر نہیں کرنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کے لیے. میں نے یہ کہا بد دل نہ ہوئیے, سری نگر سے کہیں سے بھریے, نارتھ سے بھریے, اور میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں
वहाँ से मेरी जमात का कोई नहीं होगा। वो अपनी छवि पे वोट मांग रहे हैं, मेरी छवि पे नहीं मांग रहे हैं। हम अगर उन लोगों की कुर्बानियों की कदर ना करें फिर क्या करेंगे। अच्छा अल्ताफ साहब, अगर ये चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहला काम अल्ताफ साहब का क्या होगा? एमनेस्टी, इन बच्चों के लिए जो हम आम माफ़ी कहते हैं, एमनेस्टी मेरा सबसे पहला काम होगा। सबसे पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम एमनेस्टी, एमनेस्टी, एमनेस्टी। ये थे अल्ताफ बुखारी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट लेना निसंदेह ही पार्टी के लिए जो है नुकसानदायक साबित हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो लोगों से वादा करते हैं कि लोगों के जितने भी मसाइल हैं, खासकर जो युवा जेलों में बंद हैं, उनकी एमनेस्टी को लेकर जो है वो सबसे पहला कदम उठाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।